اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اپنی محفل کو برخاست نہیں ہونے دینا، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، تو کون لا کر دے گا؟ کہنے والے کہتے ہیں اور مختلف تفسیروں میں بھی ہے کہ وہاں پر ایک جن تھا جس کا نام عاصم بن تخیہ بتایا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 3-4 حدیثوں میں، یا 3-4 حدیث نہیں میں کہوں گی، حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی پاک فرماتے ہیں، تو یہ 2-3 تفسیروں میں یہ موجود ہے کہ عاصم بن تخیہ اس جن کا نام تھا۔ ایک جگہ پر اس جن کو حضرت سلیمان کا بانجا بتایا گیا ہے، ایک جگہ پر اس جن کو حضرت سلیمان کا بھائی بتایا گیا ہے۔ اب وہ حقیقت کیا ہے یہ میرا رب جانتا ہے۔ اس جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے آپ کے آگے تخت پیش کر دوں گا، کہ آپ پلک جھپکیں تو میں وہ تخت جو ہے وہ میں آپ کے آگے حاضر کر دیتا ہوں۔ اب وہ دیکھیے کہ یہ شان ہے ان خدمتگاروں کی، کہ یہ شان ہے ان خدمتگاروں کی۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان کی صحابی کی اتنی طاقت ہے تو میرے رسول کے صحابات کی کیا طاقت ہوگی، ان کے امتیوں کی کیا طاقت ہوگی، کہ وہ اللہ کی دی ہوئی قوت اس جن نے استعمال کی۔ وہ خود سے تو کچھ نہیں تھا نا، میرے رب کی دی ہوئی قوت تھی اس کے پاس، کہ وہ اس قوت سے وہ تخت اس نے حاضر کر دیا۔ تو محمد مصطفیٰ آن واحد میں کیوں نہیں عرش پر جا سکتے؟ جب حضرت سلیمان پلک جھپکتے اپنے ایک صحابی سے تخت منگوا سکتے ہیں تو میرے رسول پاک کیوں نہیں آسمانوں پر جا سکتے؟ جب اس کو منکر مانتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ہمارا قرآن کہتا ہے، مصطفیٰ کریم تو کہتے ہی نہیں ہیں، مصطفیٰ کریم تو اپنی شو بیان ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ تو کبھی بھی کہیں بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ یہ کہتے ہیں مجھے بلوایا گیا، کہ مجھے بلوایا گیا۔ اسی بات کو شاعر کہتا ہے، سی راز مراج محبتاں دا، سی راز مراج محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ چ آن آلا، صدیہ طالب نے تے گیا مطلوب ہوتے، صدیہ طالب نے تے گیا مطلوب ہوتے، جبریل سی صد لے جان والا، جبریل سی صد لے جان والا، بازے آنکھ دینے کہ بن دروازے آ کسراں گیا، پہنچیا عرش تے جان والا، اگر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا تے لے جان والا، لیکن جانے جان والا تے لے جان والا۔ اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ سورہ ملک تو اکثر پڑھتے ہوں گے آپ لوگ، کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو دیکھیے وہاں پر میرا رب کہتا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ، میرا رب کہتا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ۔ تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے کیا؟ میری بنائے ہوئے آسمان میں کوئی چیز نظر آتی ہے؟ آج مستریوں نے ایک دیوار کھڑی کرنی ہو نا، جب تک وہ نیچے پلر نہ ہو وہ دیوار کھڑی نہیں کر سکتے۔ تو میرے رب نے تو کوئی پلر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ٹیک نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، تو میرے رب نے تو آسمان 7 آسمان کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو ہم اپنے رب کو مانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کونا کہیں بھی چلے جائیں، مجھے کوئی ستون دکھا دے جس پہ یہ آسمان کھڑا ہوگا۔ تو جب آسمان کی طرف گئے ہیں تو دستک دی جبریل نے، تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو جبریل نے کہا کہ میں ہوں۔ نے کہا ساتھ کون؟ انہوں نے کہا کہ سرکار دو جہان، سرکار دو جہان کو میں لے کر آیا ہوں۔ تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے، تھوڑا سا سدرۃ المنتہا پر گئے تو جبریل نے کہا کہ بس میری حد یہی تک ہے، اس سے آگے میں جل جاؤں گا، میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، میری حد یہی تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا دکھایا گیا یہ کوئی نہیں جانتا، پردہ ہٹایا گیا کیسے ہٹایا گیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے ہیں، اس کے بعد جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا گیا۔ وہاں پر تو ایک علیحدہ سی داستان ہے کہ کتنی عورتوں کو وہاں پر دوزخ میں پھینکا گیا جو پردے کی پابند نہ تھیں، جو ویسے نہیں تھی۔ اکثر ہی میں آپ لوگوں کو پردے پہ بھی، آج تو خیر رجب کا، اب میں وہ ایک علیحدہ سے موضوع وہ سٹارٹ ہوتا جائے گا تو ہماری بڑی لمبی سی محفل ہوتی جائے گی۔ تو صرف آج مجھے اتنا ہی کہنا تھا رجب کی طرف سے اور ایک نماز کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نماز کا تحفہ دیا گیا تھا، اور آپ کو پتا تھا کہ میرے امتی بڑے نکمے ہیں،
کہ میرے امتی اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکتے، کم کرتے کرتے وہ 5 نمازیں رہ گئی، اور جب پھر بھی کہا